اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنی فی الدین آمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 15 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیا میں کون کون سے فعل، حرف اور اسم استعمال ہوئے۔ تو اللہ اسم جلالہ، یستہزئ فعل، بیہم جار، بی ہمیں پتہ ہے حرف بیہم مل کر آیا ہے، واو حرف ہے، یمدہم جو ہے یہاں پر فعل ہے، فی حرف، اگین حرف جارہ، طغیانہم، طغیانی جو ہے یہاں پر ورڈ آیا ہے وہ اسم کے طور پہ آیا اور ہم اس کے ساتھ ضمیر آئی ہے، تو اسم پلس ضمیر، اور یعمہون اگین ایک اور فعل آیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس آیت کو میں نے 3 حصوں میں اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم جو ہے یعنی یہاں تک، اللہ یستہزئ یہاں سے یہاں تک پورا ایک حصہ لے لیا۔ پھر واو حرف ہے، ہم نے تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو ابھی یہاں پہ میں نے نہیں لکھا ہے، پھر یمدہم یعنی جو اتنا پارٹ ہے، جو اتنا فعل ہے یہ لکھا ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پر یمدہم۔ پھر تیسرا پارٹ جو لیا ہے وہ لیا ہے یہاں سے فی طغیانہم یعمہون، آخری پارٹ ہمارا کیا فی طغیانہم یعمہون۔ اس طرح سے اس آیت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، تو ہم الگ الگ ان حصوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہاں پہ کیا دکھ رہا ہے؟ ہمیں دکھ رہا ہے اللہ جو ہے وہ ہمیں کس حالت میں دکھ رہا ہے؟ رفعی حالت میں دکھ رہا ہے۔ یہاں پر جو ہمیں اللہ دکھ رہا ہے یہ اللہ جو ہے ہمارا ہمیں رفعی حالت میں دکھ رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ عام طور پہ جب ہمیں پہلے جو چیز رفعی حالت میں دکھ رہی ہوتی ہے وہ ہم اس کو مبتدا لے لیتے ہیں، تو یہاں اسم جلالہ جو ہے اللہ یہ مبتدا کے طور پہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے یستہزئ یہاں پر فعل کے طور پر آیا ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یستہزئ کس طرح سے بنا ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے ہا، زا اور حمزہ، اور یہاں پر یہ کس باب سے آیا ہے؟ یہاں پر یہ باب استفعال سے آیا ہے، جس کو ہم نے کیسے یاد کیا تھا؟ استغفر یستغفر استغفارا فہو مستغفر، تو اس سے یہ کیا بنا ہے؟ اس سے یہ بنا ہے استہزا یستہزئ استہزاء فہو مستہزئ، تو یہاں پر یہ ہے یستہزئ جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں، یستہزئ کے معنی ہوتے ہیں کسی سے مذاق کرنا۔ یستہزئ کے معنی کیا بنتے ہیں؟ کسی سے مذاق کرنا۔ تو یہاں پر کیونکہ یہ ہمارا پہلا صیغہ ہے تو اس میں ہمارے پاس ہوا کی ضمیر اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ فعل پلس فاعل، یہ جو ہمارا بن گیا فعل پلس فاعل بن گیا، اور اس کے ساتھ یہاں پر ہمیں بہم دکھ رہے گا، اور یہ ظاہر سی باتیں ہمیں پتہ ہے حرف جارہ ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کا مجرور ہے، تو اس طرح سے یہ مبتدا ہے۔ اچھا، مبتدا کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ خبر آتی ہے، تو یہاں پر جو خبر آئی ہے یہ پوری جملہ فعلیہ کی شکل میں آئی ہے، جو ہماری خبر آئی ہے یہ پوری جملہ فعلیہ کی شکل میں آئی ہے، تو مبتدا اور پھر اس کے بعد یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے اس کی خبر بن گیا، تو مبتدا اور خبر مل کر یہ ہمارا جملہ اسمیہ مکمل طور پہ بن گیا گا۔ اور اس کے یہاں پہ لفظی معنی کیا ہوئے؟ لفظی معنی ہوئے اس کے کہ اللہ وہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، یعنی اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، تو اس کے ہم نے یہاں پر لفظی معنی دیکھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے اگلے حصے پہ، تو اس کے دوسرے حصے کو ہم نے کیسے لیا؟ وہ جو تھا وَيَمُدُّهُمْ، تو ہم نے واو کو تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں پر نہیں لکھا ہے، یمدہم فعل اور فاعل ہے۔ اب یمدہم کو ہم دیکھتے ہیں، تو یمدہم میں یمدو جو ہمارا اصل فعل تو ہمارا یمدو ہے نا، ہم تو اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے گی، ٹھیک ہے، تو ہمارا فعل کیا ہے؟ یمدو، تو اس کا روٹ لیٹر ہے میم دال دال،
اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ میم دال دال. ہمیں یہاں پر دو حروف جو ہیں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. تو جب بھی ایک جیسے دو حروف ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ان پہ ایک رول اپلائی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنی زبان اردو کے حساب سے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس کوئی لیٹر ہے, کوئی لفظ ہے ابا, فرض کر لیں ابا لکھا ہوا ہے نا, ابا نہیں ابا ہے. تو یہ کس طرح سے بنتا ہے؟ یہ کیا ہوگا کہ یہ یوں کر کے بنا ہے, اب با, سوری زبر اسی, با پہ زبر ہے نا, تو ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ ابا. تو یہ جو دو لیٹرز ہم نے ان کو مرج کر کے اس طرح سے لکھا ہے, اس میں کنڈیشن کیا تھی کہ پہلا جو ہمارا با تھا, یعنی جو دو ہم جنس ایک جیسے جو دو لیٹر ہیں سملر, اس میں پہلے پر ساکن ہے اور دوسرے پہ زبر ہو. اگر ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ابو کی طرح سے, تو ہمارا کیا ہوتا؟ پہلا لیٹر پہ با ہو, پہلا لیٹر جو بھی لیٹر تھا جیسے یہاں پر با ہے اس پہ ساکن ہوتا اور یہاں پر ہمیں شد ہوتی, تو ہم کہتے ہیں ابو. اور اگر یہ یہاں پر زیر ہوتا, فار سپوز یہاں پر زیر ہوتا, یہ ہوتا ابی. صحیح ہے؟ تو ہم اس کو کیا کرتے, ہم اس کو با کے نیچے زیر دے دیتے, رائٹ. تو یہ بن جاتا ابی. تو ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ اگر پہلا لیٹر ساکن ہو اور دوسرا لیٹر زبر ہو تو ہم کس طرح سے لے آتے ہیں؟ شد کے اوپر زبر ڈال دیتے ہیں. پہلا لیٹر ساکن ہو اور دوسرے پہ زیر ہو تو ہم شد بنا کر نیچے زیر ڈال دیتے ہیں. اور اگر پہلا لیٹر ساکن ہو اور دوسرے پہ پیش ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شد کے اوپر پیش ڈال دیتے ہیں. لیکن تینوں کنڈیشن, چاہے شد کے اوپر زبر ہو, چاہے شد کے نیچے زیر ہو, چاہے شد کے اوپر پیش ہو, کنڈیشن کیا ہے کہ پہلے لیٹر کو ساکن ہونا ضروری ہے اور دوسرے لیٹر کو متحرک ہونا ضروری. یہ ہے ہماری شرط. یعنی دو, جب ہم جن دو ایک جیسے لیٹرز کو, سیم لیٹرز کو جب ہم مرج کرتے ہیں تو اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ پہلا لیٹر جو ہو اس کو ساکن ہونا ضروری ہے اور دوسرا لیٹر جو اس کے اوپر حرکت ہونا ضروری ہے. زیر کی حرکت ہوگی تو ہم زیر کا شد ڈال دیں گے, زبر کی حرکت ہوگی تو زبر کا شد ڈال دیں گے, اور پیش کی حرکت ہوگی تو پیش کا شد ڈال دیں گے. یہ بات آپ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب یہاں پر ہمارے پاس ہے میم دال دال, میم دال دال, اور ان دونوں کو مرج کیا. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے دال کے اوپر حرکت ساکن ہونا ضروری ہے. اب کیونکہ یہاں پر ہے مد یا مدو, یہاں پر ہے یا مدو, ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد ہے ہمیں مست پہلے والے کے اوپر ساکن چاہیے اور دوسرے والے پر شد چاہیے, تب اس کو ہم اس شکل میں لے کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک بات آپ لوگ کو اگر سمجھ میں آ گئی تو ہم آگے چلتے ہیں. تو میم دال دال کو جب ہم باب نون میں ڈالتے ہیں, باب نون میں ڈالتے ہیں تو یہ کیا بنے گا؟ نصر ینصرو سے بنے گا مددا یم نصر ینصرو. ٹھیک ہے, کیا بنا؟ مددا یم, مددا یم ددو. یہ ہمارا ماضی ہے, یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے, اور یہ مضارع کا ہمارا پہلا صیغہ. پہلے ہم نے صیغہ بنا دی. یہ جو ہے ان کی اصلی حالت ہے. یعنی جب ہم ان روٹ کو میم دال دال کو نصر ینصرو میں ڈالیں گے تو یہ بنے گا مددا یمددو. لیکن اگر ہم دیکھیں, ہم اس کو کہہ رہے ہیں نا یہ مضارع ہے, اس کو ہم مضارع کہہ رہے ہیں, لیکن کیا یہ اس سے ملتا جلتا ہے؟ یہ اس سے مل رہا ہے؟ یہ مضارع کی پہلی فارم ہے یمددو, اس کی یمدو کی بات کر رہی ہوں میں. یمدو جو ہے, تو کیا ہمیں یمدو جو ہے یہ یمددو سے ملتا جلتا لگ رہا ہے؟ نہیں, ہمیں نہیں دکھ رہا ہے. اس کا مقصد ہے کہ اس میں کچھ چینجنگ آئی ہے. چینجنگ کیوں آئی ہے؟ کہ جب ایک جیسے دو لیٹر استعمال ہوتے ہیں تو وہ اپنی اصلی حالت میں استعمال نہیں ہوتے, بلکہ ان کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا جاتا ہے. اب تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو لیٹرز ہیں, یہ میم دال دال یہاں پر, اور یہ سوری میم دال دال نہیں, خالی دال دال, اور یہ دال دال, ان کو ہمیں مرج کرنا ہے.
یہ جو دونوں دال دال آ رہے ہیں ان کو ہمیں مرج کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرج کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو مرج کرنے کے رول ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں اس کو ان دونوں دالوں کو ہمیں مرج کرنا ہے اور ان دونوں دالوں کو ہمیں مرج کرنا ہے. اب مرج کرنے کے کچھ رول ہیں, ان رول کو میں مختصراً بتاتی ہوں کہ اگر دو ایک جیسے لیٹرز ہوتے ہیں اور ان کو ہمیں مرج کرنا ہوتا ہے تو پہلے والے لیٹر کے اوپر ہمیں, جو پہلا والا لیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیں ساکن چاہیے ہوتا ہے اور دوسرے والے لیٹر پہ ہمیں حرکت چاہیے ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں دال کے اوپر ساکن چاہیے, اور یہ سیکنڈ والا تو حرکت والا ہے, سیکنڈ والا تو حرکت والا ہے, لیکن یہ جو پہلا والا ہے جس پہ ہمیں ساکن چاہیے, دونوں حالتوں میں ان کے اوپر حرکت, یہاں پر بھی دال کے اوپر حرکت پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی دال کے اوپر حرکت. تو ان دونوں کو ہمیں کیا کرنا ہے, ان دونوں کو ہمیں ساکن کرنا ہے. تو اب ساکن کرنے کے دو رول ہوتے ہیں. ایک رول یہ ہوتا ہے کہ جو مددا یم دودو, پہلا رول تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ اس سے جس کو ساکن کرنا ہوتا ہے, جیسے یہاں یم دودو کو لے لیتے, ہمیں اس کو ساکن کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے والے لیٹر کے اوپر حرکت ہے یا ساکن ہے. پہلا رول کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس لیٹر کو, دال کو ہمیں ساکن کرنا ہے نا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیٹر سے پہلے جو کچھ ہے وہ حرکت والا ہے یا ساکن ہے. اگر اس سے پہلے کوئی چیز ساکن ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو متحرک کر دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی چیز کوائٹ بیٹھی ہوئی ہے, بالکل ساکن بیٹھی ہوئی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہلا دیتے ہیں. کس طرح سے ہلا دیتے ہیں کہ جس لیٹر کو ہمیں ساکن کرنا ہوتا ہے اس کی حرکت اٹھا کے ہم اس کو دے دیتے ہیں. تو ہم یہاں پر یہی کرتے ہیں کہ رول نمبر 1 کے تھرو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے دال کی حرکت کو میم کو دے دی. تو یہ میم جو کہ خاموش ساکن بیٹھا تھا اب یہ متحرک ہو گیا. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, جب اس کی حرکت, جب کوئی چیز متحرک ہوتی ہے, جب اس کو ہم بالکل ساکن کر دیتے تو کیا ہوتا ہے, وہ ساکن ہو جاتی ہے. تو اب اس کی حرکت جب ہم نے اس کو دے دی تو یہ یہاں پر یہ ساکن ہو گیا. تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اب اس کو اگر ہم تو پڑھیں تو یہ کیا بنے گا, یا مدو, رائٹ, یا مدو. تو اب ہمارا جو رول ہے, اردو زبان کا بھی رول ہے کہ اگر ایک حرکت, ایک اسم, ایک حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو اس کو ملا دیا جاتا ہے. تو ہم اس کو یہاں پر ملا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بنتا ہے. اب ان دونوں کو ہم یہاں پر ملا دیتے ہیں, اور کیونکہ جو حرکت والا لیٹر ہے اس کے اوپر شد ہے تو اس پہ پیش ہے, تو ہم یہاں پر بھی پیش کر دے دیں گے. تو کیا بن گیا, یا مدو. تو اگر ہم دیکھیں اس یا مدو کو تو یہ بالکل یہی بن رہا ہے, یا مدو. تو یہ یا مدو اس طریقے سے بنا ہے. تو یہ تو ہم نے رول نمبر 1 ابھی پڑھ لیا. اب رول نمبر 2 کیا ہے. رول نمبر 2 یہ ہے, رول نمبر 2 یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس لیٹر کو ہمیں ساکن کرنا ہے, یہاں پر ہمیں دال کو ساکن کرنا ہے, رائٹ. پہلا لیٹر ساکن ہوتا ہے نا, ہمیں دال کو دیکھنا ہے کہ اس کو ساکن کرنا ہے. تو ہم یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے والے لیٹر پہ حرکت ہے کہ نہیں. جیسے ہم نے یہاں دیکھا تھا نا کہ پہلے والے لیٹر پہ حرکت ہے کہ نہیں ہے, ہم بالکل وہی رول ہے, وہی چیز ہے, دوسری مرتبہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے والے لیٹر پہ حرکت ہے کہ نہیں ہے حرکت. تو جب اس سے پہلے والے لیٹر پہ حرکت نہیں ہوتی تو ہم اس لیٹر کو, جس کو ہمیں متحرک سے ساکن کرنا ہے, اس کو ہم جبرن ساکن کر دیتے ہیں. یعنی ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو, یہ اپنی جگہ پر ہے, کیونکہ یہ حرکت والا ساکن نہیں تھا تو اب ہم نے اس کو نہیں چھیڑا, اس کو ہم نے ایسے ہی چھوڑا, اس دال کو بھی ایسے ہی چھوڑا, اور اس دال کو جو کہ متحرک تھا اس کو خود بخود کیا کر دیا, ساکن کر دیا. یہ رول نمبر 2. یعنی رول نمبر 2 یہ ہے کہ جو لیٹر ہم کو ساکن کرنا ہوتا ہے, ہم اس سے پہلے والے لیٹر کو دیکھ لیتے ہیں, اگر وہ ساکن ہوتا ہے تو اس کی حرکت, جیسے ہم نے یہاں پر اٹھا کر اس کو دے دی تھی تو ہم اس کی حرکت بھی اٹھا کے دے سکتے. لیکن کیونکہ یہ آلریڈی متحرک تھا تو ہم نے اس لیٹر کو خود بخود ساکن کر دیا. تو اب اس کو ہم پڑھیں گے تو کیا بنے گا, مدہ. اور اردو زبان کا رول جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ 2 ساکن ملتے ہیں, ایک حرکت, 2 لیٹر ملتے ہیں, ایک ساکن اور ایک حرکت والا. تو ہم کیا کرتے ہیں, حرکت والے لیٹر کی جو حرکت ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں شد پہ, تو یہ بن جاتا ہے مدہ. تو اس طرح سے اس کی جو اصل حالت جو استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مدہ, مدہ یا مدو,
استعمال کے بعد جو اس کی حالت استعمال وہ جو ہمیں نظر آئے گی وہ ہوگی مدہ یا مد. یہ ہمیں مضارع کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ دکھ گیا. یہ ہمارا ماضی جو ہمیں اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہے مضارع. اور جو پہلے ہم نے کیا تھا مددہ یمددو، وہ ہم نے نصرہ ینصرو پہ ڈالا تھا، لیکن استعمال وہ اس طرح نہیں ہوتا، استعمال وہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یمدو کس طرح سے بنا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگ کو؟ تو ہمیں پتہ یہ پہلا صیغہ ہے. پہلا صیغہ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں کوئی رفعی حالت میں کوئی اسم نظر آتا ہے تو ہم اس کا فائل بنا دیتے ہیں. لیکن آگے ہمیں رفعی حالت میں اگر ہم پوری آیت کو ہم چیک کریں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر اس کا فائل موجود ہے جو کہ ہوا کی ضمیر ہے. تو اس طرح سے یہ جملہ فعلیہ بن گیا، یمدہم فعل پلس فائل. اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں گے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھیل دینا اور مہلت دینا. اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھیل دینا ہے، مہلت دینا. یعنی عمر کو ایک طرح سے ہم دیکھیں تو اس میننگ میں بھی آتا ہے. اب وہ کسی شخص کو ڈھیل دی جا رہی ہے، کوئی کام وہ کرا جا رہا ہے تو اس مطلب اس کی عمر میں بھی اضافہ ہی کیا جا رہا ہے، اس کی عمر بڑھائی جا رہی ہے یا اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہی جو فعل ہے مدہ یمدو، یہ مدد کے میننگ میں بھی آتا ہے. جب یہ تو یہ جو فعل ہے یمدہم یا یمدو جو ہے یہ فعل یعنی مدہ یمدو باب نصرہ سے آتا ہے. یہ تو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اور اس کا جو روٹ لیٹر ہوتے ہیں وہ میم دال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں نے ان کی اصلی نصرہ ینصرو سے جب ہم اس کو بناتے ہیں تو وہ مددہ یمددو بنتا ہے. اب اس کی تبدیل ہوئی حالت یہ ہے، رول اپلائی ہونے کے بعد وہ بن رہی ہے مدہ یمدو. لیکن اگر آپ لوگ غور کریں تو اس میں نے 2 مصدر لکھے ہیں. ایک مصدر میں نے لکھا ہے مددن، ٹھیک ہے، اور دوسرا مصدر میں نے لکھا ہے مدن. تو مصدر کے لحاظ سے ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. اگر اس کا مصدر ہم مددن یعنی بغیر مرج کیا ہوا استعمال کریں، دیکھیں یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دو دال نظر آ رہے ہیں لیکن ان کو مرج نہیں کیا گیا. اگر یہ مصدر اس طرح سے استعمال ہو رہا ہو کہ ان کو مرج نہ کیا جا رہا ہو تو پھر اس مدہ یا مدو کے میننگ جو لیے جاتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں مدد دینا. اس کو مدد دینے کے میننگ میں لیے آتے ہیں. لیکن اگر اس کا مصدر مدن استعمال کیا جا رہا ہو تو پھر مدہ یا مدو کے معنی کیا بن جاتے ہیں؟ وہ بن جاتے ہیں ڈھیل دینا یا مہلت دینا. تو یہاں پر جو ہم اس آیت میں یا مدو کو استعمال کر رہے ہیں وہ اس کا مصدر جو ہے وہ مرج کیا گیا. اس کا مصدر مرج ہوا ہے، اور جب مصدر مرج ہوا تو اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھیل دینا. تو پھر یہاں پر اگر ہم اس کی میننگ لیں گے تو ہم لیں گے وہ ڈھیل دیتا ہے. یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، یعنی اللہ ڈھیل دیتا ہے ان کو. یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے تو ہم نے اس کو کیا کہا ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، اور وہ کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے کہ اللہ ضمیر دیتا ہے ان کو. اور ان کو کون ہے؟ یہاں پہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو. تو یہاں تک ہمارے جو سیکنڈ پارٹ ہم نے آیا کا کیا تھا وہ پورا ہو. اچھا جو ابھی ہم نے پہلا اور دوسرا پارٹ کیا اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے پورا ملا کر کس طرح سے بنایا ہے. اس کو ہم نے ملا کے ایسے بنایا ہے کہ اللہ کو ہم نے مبتدا کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ کو ہم نے کیا کہہ دیا تھا؟ مبتدا کہہ دیا تھا. اور اس کے بعد یہ جو یہاں تک تھا یستہزئ بہم، یستہزئ بہم جو تھا اس کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ اس کو ہم نے جملہ فعلیہ پہلے بنا دیا تھا. جملہ فعلیہ نمبر 1 اس کو بنایا تھا نا ہم نے. یہ یہاں پر یہ جملہ فعلیہ، یہ ہم نے جو جملہ فعلیہ نمبر 1 بنایا تھا یہ والا میں کہہ رہی ہوں. تو اس کو جملہ فعلیہ نمبر 1 بنا دیا تھا، واو حرف عطف کہہ لیا تھا، اور اس کو جملہ فعلیہ نمبر 2 بنایا تھا. یہ والا جو اس کو ہم نے جملہ فعلیہ نمبر 1. تو جملہ فعلیہ نمبر 1 کو ہم نے معطوف علیہ کہہ دیا، جملہ فعلیہ نمبر 2 کو ہم نے معطوف کہہ دیا. تو معطوف علیہ اپنے حرف عطف و معطوف سے مل کر پورا کا پورا جو ہے خبر بن گیا. تو یہ اللہ مبتدا جو ہے ان دونوں کے لیے مبتدا بن رہے، یعنی جملہ فعلیہ نمبر 1 اور جملہ فعلیہ نمبر 2 دونوں کو ہم نے خبر بنا کر اور اس مبتدا کے لیے پورا کا پورا ایک جملہ بنا دیا. تو یہ مبتدا اور خبر مل کر، یہ مبتدا اور خبر مل کر پورا جو ہے جملہ اسمیہ بن گیا.
اچھا، اب جو ہمارا تیسرا پارٹ رہ گیا ہے اس کا، اب اس کی طرف ہم چلتے ہیں. تیسرا پارٹ تھا فی طغیانہم یعمہون. ایک دفعہ اس کی میننگ بھی کر لیتے ہیں، اس پورے یہاں سے یہاں تک کے میننگ کے. اللہ وہ مذاق کرتا ہے ان سے، اللہ وہ مذاق کرتا ہے ان سے اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو. تو آسان جملے میں کیا ہوا کہ اللہ مذاق کرتا ہے ان سے اور ڈھیل دیتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے فی طغیانہم یعمہون. یعمہون میں ہم تھوڑا سا یعمہون کو ایک نظر چیک کر لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہمارا فعل ہے یعمہون، اس کے جو روٹ لیٹر ہیں وہ ہیں عین، میم، ہا. اور یہ آتا کون سے باب سے ہے؟ یہ باب سمیہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہم سمیہ یسمعو میں ڈالیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ سمیع. تو یہ کیا بنا؟ آمیہ. اور پھر یسمعو، سمیع یسمعو ہوتا ہے نا، تو یہ بنے گا یا مہو، یس م. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ امیحا یا محو. سمیع یسمعو سے امیحا یا محو. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بصیرت کی کمی کی وجہ سے بھٹکنا، حیران و پریشان پھرنا. یعنی بصیرت کی کمی ہے جس کی وجہ سے انسان بھٹکے، حیران پریشان پھرے. پھر دوسرا ہمارے پاس ہے ایک اور، اس میں یہاں پر ایک مشکل لفظ آ رہا ہے، طغیانی. طغیانی، طغیانی اردو کا لفظ ہے اور ہم لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ طغیانی کیا ہوتی ہے. کہ طغیانی عموماً ہم سمندر کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سمندر میں طغیانی آ گئی. تو سمندر کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہاں تک وہ رہتا ہے، لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ بھر جاتا ہے، اپنی جو اس کی لمٹس ہوتی ہیں ان سے باہر آ جاتا ہے. جب وہ اپنی لمٹ سے باہر آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں طغیانی آ گئی. تو وہی میننگ یہاں پر بھی ہے کہ انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جب وہ اپنی لمٹ سے باہر نکلتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو ہم سرکشی کا نام بھی دیتے ہیں کہ سرکشی ہے کی. تو طغیانی کے میننگ کیا ہے؟ سرکشی. یعنی انسان کی جو ایک لمٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی کچھ حدود بنائی ہیں، ان حدود سے جب وہ باہر آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سرکشی میں آ گیا، یہ طغیانی میں آ گیا. طغیانی کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ یوں کر کے لکھتے ہیں، تو یا اردو میں ہم اس کو یوں لکھتے ہیں نا، طغیانی. اس طرح سے ہم اردو میں لکھ دیتے ہیں گے. تو طغیانی ہم ہمارا یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ مضاف مضافل ہے. طغیانی مضاف ہے اور ہم جو ہے مضافل ہے. اگر ہم اس کو غور کریں تو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ جو ہمارا جار مجرور جو ہے، جار مجرور ہمارے پاس پہلے آ رہا ہے اور ہمارے پاس فعل جو ہے وہ پہلے بعد میں آ رہا ہے. بیسیکلی اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا مہون فی طغیانہم، یوں ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا کیا انہوں نے کہ مضاف مضاف الیہ، سوری، جار مجرور کو پہلے لے کر آ گیا، مقدم کر دیا گیا، اور جو فعل ہے اس کو بعد میں کر دیا گیا. تو جار مجرور، فعل اپنے فاعل اور جار مجرور کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے. ہمیں پتہ ہے فی ہمارا یہاں پہ حرف جار ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں گے. طغیان جو ہے یہاں پر، طغیانی جو ہے یا مضاف بن رہا ہے، ہم جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے. تو مضاف مضاف الیہ مل کر، مضاف الیہ بن کر، مرکب اضافی بن کر اس فی جو حرف جار ہے اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا، اور یہ جار مجرور پورا کا پورا مل کر مرکب جاری بن کے متعلق، اور متعلق بھی کون تھا؟ مقدم بن گیا گا. تو یہ مقدم، متعلق، مقدم اور فعل بفاعل مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. تو اس طرح سے ہمارا یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ بن گیا. یعنی اچھا، یا مہون کے میننگز رہتے ہیں. یا مہون کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ یا مہون کے میننگ ہوتے ہیں وہ بھٹکتے ہیں، وہ حیران پھرتے ہیں. وہ بھٹکتے ہیں یا وہ حیران پھرتے ہیں فی طغیانہم، اپنی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، اپنی سرکشی میں. یعنی وہ پھرتے ہیں اپنی سرکشی میں. لیکن کیونکہ اس میں جار مجرور جو ہے متعلق مقدم کیا گیا تو ہم کہیں گے وہ پھرتے ہیں اپنی ہی سرکشی میں. اب ہی کا لفظ ہم نے یہاں پہ کیوں استعمال کیا؟ اس کے مقدم ہونے کی وجہ سے ہم نے زور دیا کہ وہ حیران پریشان بھٹکتے ہیں، پھرتے ہیں اپنی ہی سرکشی میں. تو اس پورے جملے کا ہم اس کے مطلب ہمارے پاس سمجھ میں آ گیا. اب ہم پوری آیت کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ اس پوری آیت کا مطلب ہمارے پاس کیا بن رہا ہے.
اس کا مطلب بن رہا ہے کہ اللہ مذاق کر ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو اپنی ہی سرکشی میں، اپنی ہی سرکشی میں وہ حیران پریشان مارے مارے پھرتے ہیں۔ تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ایک لفظ استعمال کیا گیا یستازیو، یستازیو، کیا اللہ کی ذات کے لیے یہ لفظ اللہ کی یعنی جو شان ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے شان کے مطابق ہے یہ لفظ؟ تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر اللہ مذاق کرتا ہے، یعنی مذاق کرتا ہے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کریم ان منافقین کو ان کے استہزاء کی سزا دیتا ہے، یعنی وہ جو استہزاء کرتے ہیں، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ جب اپنے لوگوں اپنے شیطانوں میں ملتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم ان سے یعنی ان کے ساتھ ہمارا مذاق کا معاملہ، ہم کوئی سنجیدہ نہیں ہے جو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لیں، ہم کوئی سنجیدہ نہیں، ہم مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مذاق کرتا ہے، تو کیا ہے کہ اللہ کریم ان منافقین کو ان کے استہزاء کی سزا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی شایان نہیں ہے کہ وہ استہزاء کا لفظ کے لیے استعمال کیا جائے، تو یہاں پر استہزاء کرنے کی جو سزا ہے، جو انہوں نے استہزاء کیا تھا اس کی کرنے کی جو سزا ہے، اس کو سزا کو بھی وہی نام دے دیا گیا ہے، یعنی کسی غلط کام کی سزا کو اسی غلط کام سے تعبیر کر دیا گیا، یعنی استہزاء کی سزا کو استہزاء ہی سے تعبیر کر دیا گیا۔ تو یہاں یہ لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ ان کی جو سزا ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہاں تک یہ بات ساری سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ مذاق کرتا ہے ان سے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اپنی ہی سرکشی میں حیران و پریشان پھرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری آیت نمبر 15 پوری ہوتی ہے اور اپنی یہاں پر آیت نمبر 15 کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔